السلام علیکم دوستو، چیٹ جی پی ٹی کورس کے لیکچر نمبر 14 میں خوش آمدید۔ وقت ضائع کیے بغیر ہم آج کے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو پچھلے اقساط میں ہم نے کیا پڑھا، مختصراً میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پہلے 5 اقساط ہم نے کچھ بیسک پرومپٹنگ کی ٹیکنیکس جو تھی وہ سیکھی تھی۔ پرومپٹ میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ ہم جس زبان میں اے آئی ٹولز کے ساتھ بات کرتے ہیں اس زبان کو پرومپٹ کہتے ہیں۔ پھر اس کے ٹیکنیکس ہم نے سیکھنی شروع کی تھی۔ پھر لیکچر نمبر 6 سے لیکچر نمبر 10 تک ہم نے کچھ بنیادی غلطیاں وہ دیکھی تھی، جس کی وجہ سے پرومپٹ میں مسائل ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ اس سے ہم نے سیکھنے کی کوشش کی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر لیکچر نمبر 11 میں ہم نے ایک خاص طریقہ سیکھا تھا کہ ہم کس طرح پرسونا، مطلب ایک بندے کی شناخت دے سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کو۔ اور لیکچر نمبر 12 میں ہم نے بہت زبردست ایک تصور پڑھا تھا، جو کہ جس میں ہم چیٹ جی پی ٹی کو اپنا کوچ بنا لیتے ہیں، اور وہ ہم سے ایسے سوالات کرتا ہے کہ ہمارا جو آئیڈیا ہمارے ذہن میں ہوتا ہے اور وہ مبہم ہوتا ہے، یا کوئی فیصلہ ہم نے کرنا ہوتا ہے لیکن اس کے حوالے سے مختلف چیزیں ہمیں نہیں پتہ ہوتی، تو وہ کس طریقے سے بہترین طریقے سے ہم سے گفتگو کرتا ہے۔ تو یہ ہم نے لیکچر نمبر 12 میں پڑھا تھا۔ پھر لیکچر نمبر 13 میں، یعنی گزشتہ قسط میں، ہم نے نیگیٹو پرومپٹنگ یعنی منفی ہدایات دینا، کہ ہم چیٹ جی پی ٹی کو کس طریقے سے منفی ہدایات دے کے اس سے مزید بہتر نتائج جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم کیا دیکھیں گے، یہ جو آج کا لیکچر ہے نا، یہ اصل میں 3 لیکچر کی سیریز ہے۔ مطلب اس حصے میں یہ مختصراً وہ ہوگا۔ اس میں پہلا والا جو ہے نا، وہ ہم اس میں اصل میں کرتے کیا ہے کہ جو چیٹ جی پی ٹی جس طریقے سے ہمیں جواب دے گا نا، ہم وہ جواب کے انداز کو، جس طرز میں وہ ہمیں جواب دے گا اس طرز کو ہم کنٹرول کریں گے، اس کے فارمیٹ کو کنٹرول کریں گے۔ مطلب پہلے اگر وہ کسی ایک طریقے سے، یہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اب اس میں 3 بنیادی چیزیں آ جاتی ہے۔ ایک سب سے پہلی چیز جو ہے وہ فارمیٹ کو، مطلب جب وہ ہمیں جو جواب دے گا اس کو آؤٹ پٹ فارمیٹ، میں نے یہاں پر لکھا ہے آؤٹ پٹ فارمیٹ، مطلب وہ جو چیز ہمیں لکھ کے دے گا تو اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ آج کی قسط میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد اگلی قسط میں ہم تفصیل کو، کہ مطلب کتنا تفصیلی جواب ہونا چاہیے، مختصر ہونا چاہیے، تفصیلی زیادہ ہونی چاہیے، کم ہونی چاہیے، اس کو ہم انشاءاللہ دوسرے مطلب اس کے بعد آنے والی قسط میں دیکھیں گے۔ اور پھر تیسری اس میں ہم لہجے اور طرز کو، کہ اس کو ہم کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ اس چیز میں یہ ذہن میں رکھے کہ اس میں کچھ تصورات جو ہے نا، وہ پچھلے ہم نے جو پرومپٹنگ ٹیکنیکس پڑھی ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ مکس ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں فی الحال ان سب کو آپ کو سکھانے کا مقصد میرا یہ ہے۔ بعض اوقات کسی بندے کو لگے گا کہ یار یہ تو بالکل عام سی بات ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں یہ تصور کر رہا ہوں کہ میرے جو طلباء ہے تو ان کو کچھ نہیں آتا، مطلب وہ بالکل شروع سے لے کے میرے ساتھ یہ کورس سیکھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے میں بہت سادہ اور ایسی سمجھے جانے والی چیز کے جو ہم تصور کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ تو پتہ ہی ہوگی، اس کو بھی میں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ تو اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، صرف فی الحال آپ سیکھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ پھر جب ہم اس کو کیس اسٹڈیز میں اپلائی کریں گے نا، پھر وہ خود بخود آپ کے دماغ میں آئے گی کہ بھئی ادھر اب میں کیا چیز سکھاؤں، کیونکہ آپ کے پاس مطلب آپ اسلحہ جمع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب مقابلے کا وقت آئے گا تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ بھئی اب میں نے یہاں پر کون سا اسلحہ استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، آج کی قسط کے لیے میں نے ایک مثال، مطلب سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال، یہ آپ اس طرح سمجھے کہ یہ کوئی اخبار کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے ویسے خود بنایا، اخبار کا ٹکڑا نہیں ہے۔ تو مہنگائی کا طوفان، مطلب جو مہنگائی ہے اس حوالے سے ایک خبر چھپی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جی ہمارے چینل ٹیک ود ماس کے طلباء پریشانی، اچھا یہ ذرا چھوٹا دکھ رہا ہے تو میں آپ کو یہ اسکرین پہ تھوڑا بڑا کر کے دکھاؤں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ایک خبر ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے میں آپ کو خبر مختصراً آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ اصل میں جتنی مہنگائی ہے نا اس حوالے سے ایک خبر ہے کہ پاکستان میں حال ہی میں مہنگائی کی ایک نئی لہر نے عوام کو شدید پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ آخری چند ہفتوں میں روزمرہ کی بنیادی ضرورت کی چیزیں جیسے کہ آٹا، کوکنگ آئل، سبزیاں، یہ اب ایک بنیادی اس نے بات کی ہے۔ میں آپ کو پورا نہیں بتاؤں گا، کسی نے پورا پڑھنا ہو تو پھر آپ اس کو ویڈیو کو پاس کر کے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر آٹا، پھر یہ قیمتیں بھی یہاں پر بتائی گئی ہے کہ قیمتوں میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک مثال دی ہے، یہ حقیقتاً اس طرح کی خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب اس قسم کی خبر ہونا، اب آج کی قسط میں ہم نے سیکھنا کیا ہے، بعض اوقات ایک ہی چیز ہوتی ہے، ایک ہی مقصد ہوتا ہے، ہمارے پاس کنٹینٹ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ہر بندہ اس سے اپنی جو ہے کام کی چیز جو ہے وہ لینا چاہے گا۔ تو اب ہم آج کی قسط میں دیکھیں گے کہ اب یہ والے جو ہے نا، تو اس سے ہم مختلف قسم کے جوابات ہم کیسے حاصل کر، مطلب اب ہم چاہتے یہ ہے کہ ہم یہ جو خبر چھپی ہے اس سے ہم اپنے مقصد کی کوئی چیز حاصل کریں۔ اب ہم آگے سلائیڈز میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اب ایک ہی رپورٹ ہے، اب یہ رپورٹ میں نے آپ کو دکھائی، ٹھیک ہے۔ اب ہر شخص کی الگ ضرورت ہوگی، مثال کے طور پہ ایک ٹیچر ہے، ٹھیک ہے۔
اب استاد کیا کرتا ہے، اس کو سمری چاہیے کیونکہ اس نے اپنے طلباء کو پڑھانی ہے یہ رپورٹ، مطلب وہ ہو سکتا ہے معاشیات کا استاد ہو یا کوئی اس قسم کے سبجیکٹ کا استاد ہو کہ وہ اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے کہ بھئی یہ مسئلہ ہوا کیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اسی خبر سے کیا چاہیے، اس کو بلٹ پوائنٹس چاہیے. یہ جو میں بلٹ پوائنٹس کس کو کہتے ہیں، یہ جس طریقے سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا، یہ ایک بلٹ پوائنٹ ہے، یہ سمری چاہیے جیسے لکھا ہوا ہے. پھر اس طرح یہ میں نے دوسرا، تو یہ بلٹ پوائنٹس ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ دوسرا بلٹ پوائنٹ آ گیا. تو یہ عموماً اساتذہ جو لیکچرز تیار کرتے ہیں، جو سلائڈز پہ دکھاتے ہیں، تو وہ اس طرح بلٹ پوائنٹس میں لیکچرز تیار کرتے ہیں. تو اب اس کو کیا چاہیے، ایک تو اس کی سمری چاہیے اور ایک اس کے بلٹ پوائنٹس چاہیے جس سے وہ اسٹوڈنٹس کو مہنگائی کے اثرات سمجھانے کے لیے سلائڈ میں یوز کر سکے، ٹھیک ہے؟ اب یہ اس استاد کی ضرورت ہے اس ایک خبر کو لے کے. اس چیز کو لے کے اب ہم پرومپٹ جب لکھتے ہیں نا، تو اب یہاں پر میں نے پرومپٹ بالکل سمپلیفائی کر کے لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ پرانے تصورات اس میں نہیں ڈالے، صرف تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ آج کے لیکچر میں فارمیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے، فارمیٹ کی تبدیلی سے جواب کیسے تبدیل ہوتا ہے. اس وجہ سے میں نے یہ پرومپٹ بالکل سادہ کر کے لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ جب ہم ایکچوئل کیس اسٹڈیز میں جائیں گے پھر ہم سارے تصورات کو اس میں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا جی، تو یہ پرومپٹ اس نے لکھا ہے، ایک نیوز پیپر رپورٹ کے مطابق مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، اس کی سمری 5 بلٹ پوائنٹس میں دے. اب یہ دیکھیں یہ اپنی وہ یہ فارمیٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی سمری مطلب اس کا خلاصہ 5 بلٹ پوائنٹس، یہ ہم اس کو فارمیٹ بتا رہے ہیں جسے میں کلاس کی سلائیڈ میں استعمال کر سکوں. اب آ جائے اس کو ہم چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے پرومپٹ لیا، یہاں پر ہم سلائیڈ پہ گئے، میں بڑا کر دیتا ہوں. اچھا جی، اب یہ تو پرومپٹ ہو گیا، لیکن اس کو ہم نے وہ بھی دینا ہے، کیا کہتے ہیں، جو تصویر ہے وہ بھی دینی ہے. تو آپ اس کو تصویر بھی دے سکتے ہیں، اور ویسے میں نے اس کو کیا کہتے ہیں ٹیکسٹ میں لکھا ہوا ہے، تو میں ادھر سے ٹیکسٹ کاپی کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب یہ میں نے اس کو وہی والی چیز جو میں نے آپ کو دکھائی ہے نا وہ دے دی، ٹھیک ہے؟ اب میں اس کو جب یہ دیتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب کیسے آتا ہے. اب یہ دیکھ اس نے بلٹ پوائنٹس میں دیا، یہ میں تھوڑا سا آپ کو چھوٹا کر کے دکھا دیتا ہوں. یہ رہی مہنگائی سے متعلق رپورٹ کی ایک مختصر اور جامع خلاصہ جو آپ اپنی کلاس کی سلائیڈ میں استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پاکستان میں مہنگائی، یہ اب دیکھیں، 1 بلٹ پوائنٹ، 2 بلٹ پوائنٹ، 3 بلٹ پوائنٹ، 4 5، ٹھیک ہے؟ اب یہ آرام سے یہ استاد جو ہے نا یہ کاپی کر کے اپنی سلائیڈز اس سے بنا سکتا ہے، یا مطلب اگر بلیک بورڈ پہ اس نے لکھنا ہے تو اپنے ساتھ لکھ کے لے جائے، پھر ادھر بلیک بورڈ پہ بچوں کو لکھ کے دے دے. روپے کی قدر میں کمی اور فیول کی قیمتوں میں اضافے نے درآمدی اور ٹرانسپورٹ لاگت کو بڑھایا. اب یہ دیکھیں ہم نے اس کو فارمیٹ بتایا نا، باقی اس میں مزید تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ یہ باقی چیز آپ کو سمجھانا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ فارمیٹ کس طرح تبدیل کرتے ہیں. اب ایک ہی چیز ہے، دیکھیں اس نے ہمیں بلٹ پوائنٹ میں دیا نا، اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو استاد والی مثال ہو گئی نا. اب کیا کہتے ہیں، بالفرض ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کو استاد نے یہ چیز پڑھائی، وہ اب گھر آ کے چیٹ جی پی ٹی سے مدد لینا چاہتے ہیں. اب اسٹوڈنٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کا مقصد چونکہ پڑھانا نہیں ہوتا، اس کا مقصد کیا ہے کہ سمپل سادہ طریقے سے اور کلیئر واضح انداز میں اس کو نوٹس چاہیے، ٹھیک ہے؟ جس میں مہنگائی کی وجوہات ہو، مطلب تاکہ اس کو امتحان کی تیاری کے لیے آسانی ہو. تو وہ کیا کرے گا، وہ پرومپٹ جو لکھے گا نا وہ اس میں یہ ہوگا کہ مہنگائی کے بارے میں نیوز پیپر میں آئی رپورٹ کو سمپل اردو میں ایکسپلین کریں تاکہ ایک اسٹوڈنٹ آسانی سے نوٹس بنا سکے. اب یہ دیکھیں یہاں پر فارمیٹ کہاں پر ہم اپلائی کر رہے ہیں، رپورٹ کو سمپل اردو میں ایکسپلین کریں، یہ ایکسپلین کرے تک تو بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر جب ہم اس کو دیکھیں نا تاکہ ایک اسٹوڈنٹ آسانی سے نوٹس بنا سکے، تو یہ ہم اصل میں اس کو فارمیٹ کی ڈیٹیل دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہی والا پرومپٹ میں کاپی کرتا ہوں اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک نئے میں. اچھا جی، یہ اب یہ اسٹوڈنٹ والا میں نے اس کو دیا نا. اب دیکھیں چیز وہی ہے، ٹھیک ہے؟ ڈاکومنٹ مطلب جو ہمارے پاس پیراگراف ہے وہ وہی ہے، لیکن اب یہ فارمیٹ آپ دیکھیں گے کہ فارمیٹ میں کیسے فرق آتا ہے. اب یہ دیکھیں یہ نوٹس کے طرز پہ آپ کو لکھ کے دے رہے. اب یہاں پر دیکھیں یہ پچھلا وہ ٹیچر والا تھا نا، تو اس نے چونکہ باقاعدہ اس کو بتایا تھا کہ بھئی مجھے 5 بلٹ پوائنٹس میں لکھ کے دو، کیونکہ استاد کو جو ہے نا استاد کو زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کچھ پوائنٹس لکھ لیتے ہیں پھر اس کو خود وہ ایکسپلین کرتے ہیں، تو اس کو زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں تھی. اس لیے اس نے کہا کہ بھئی مجھے 5 پوائنٹس میں لکھ کے دو، تو اس نے 5 پوائنٹ میں، اور اس کو ساتھ بتایا کہ میں نے سلائڈس پہ اس کو ڈالنا ہے، تو اس نے سلائڈس کی طرف پہ اس کو پوائنٹس بنا کے دیے. لیکن اب اسی میں یہ دوسرے میں چونکہ ایک اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو نوٹس کے لیے چاہیے نا، تو اب دیکھیں نوٹس کے لیے کتنی وضاحت سے سادہ اردو خلاصہ پہلے اس نے بتایا، ٹھیک ہے؟
महंगाई की अहम वजूहात, ये एक हेडिंग दी, फिर यहाँ पर एक दो, ठीक है, फिर चंद चीज़ों की कीमतों का फ़र्क, यहाँ पर इस पे वो की माहिरीन क्या कहते हैं, ये अब सारे हेडिंग्स हैं, ये देखें, एक हेडिंग, फिर उसके नीचे दो नुकात, फिर दूसरी हेडिंग, ये नोट्स में ये बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है, फिर तीसरे माहिरीन क्या कहते हैं। तो ये इस अंदाज में अब ये बच्चा जब इससे नोट्स लेगा ना, तो उसको समझना आसान होगा, और फिर बाद में एग्जाम्स के लिए याद करना जो है वो और भी आसान होगा। तो ये अब यही एक चीज़ थी, लेकिन हमने जब इसको मतलब इसको अपनी फॉर्मेट बता दी, तो उस फॉर्मेट में देखे कितना जवाब में तब्दीली आ गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार है, अब यही खबर एक दुकानदार पढ़ रहा है, ठीक है, और वो दुकानदार जो है तो वो भी चैट जीपीटी यूज कर रहा है, तो वो चाहता है कि यार मैं भी इससे अपने फायदे की चीज लूं, लेकिन अब दुकानदार के फायदे की क्या चीज होगी इसमें। दुकानदार को कोई फलसफा नहीं चाहिए, क्यों महंगाई ज्यादा हुई कम हुई, उसको इन चीजों से लेना देना नहीं, बस महंगाई है बढ़ गई, तो उसने कोई उस पर फलसफे तो नहीं जान लेना, ना इसको सीखना है, ठीक है। उसका काम क्या है, कीमतों के साथ, भाई पुरानी कीमतें क्या थी, नई कीमतें क्या है, और जल्दी से ये पूरी खबर है, अब इसमें क्या मैं मैनुअल में वो अंडरलाइन करके एक लिस्ट बनाऊंगा। तो उसने कहा यार मैं यही खबर उठा के चैट जीपीटी को दे देता हूँ, ठीक है, और ताकि वो क्या करे, सिर्फ पुरानी और नई कीमतों का चार्ट चाहिए ताकि प्राइस लिस्ट बना सके। तो अब इस दुकानदार को क्या होगा कि ये प्रॉम्प्ट लगेगा महंगाई की रिपोर्ट में जो पुराने और नए प्राइसेस दिए गए हैं उनका एक टेबल बनाए, ठीक है, टेबल मतलब या लिस्ट बनाए, आप इधर लिख सकते हैं, जिसमें आइटम का नाम मतलब चीज का नाम हो, पुराना दाम हो यानी पुरानी कीमत उसकी क्या है, और नया दाम हो यानी नई कीमत उसकी क्या है। अब ये वाली प्रॉम्प्ट हम कॉपी करते हैं, आप इसको तस्वीर भी दे सकते हैं, ठीक है, वो मसला नहीं है। अब ये यही एक चीज है, लेकिन अब दुकानदार ने चूंकि इसको फॉर्मेट बताया ना, अब देखे कि क्या फर्क आता है। अब ये देखे, ये आपको समझ आई, ये अब दुकानदार के काम की चीज सिर्फ इसमें से ये है कि महंगाई से मुतल्लिक, अब ये बाकी चीज इसके पढ़ने की भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ आइटम का नाम, भाई आटा है पुराना किलो या फी लीटर क्या था, किलो था 120, नया दाम 150, कुकिंग ऑयल 500 590, टमाटर 80 130, प्याज 100 140। तो ये आपने क्या कहते हैं, इसमें हमने जो चीज देखी ना, वो आपने देखा कि भाई किस तरह हमने थोड़ी सी जब वो फॉर्मेट वाला मेंशन कर दिया ना कि हमें किस फॉर्मेट में, तो देखिए ये हर बंदे को अपनी नीड के जिस तरह की चीज आपको चाहिए हो ना, वो आपने चैट जीपीटी को बतानी है कि मुझे इस अंदाज में दो, ठीक है, तो फिर जवाब वही होगा, लेकिन वो आपके अंदाज के मुताबिक देगा। और मतलब एक ही चीज होगी, मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ लोग उससे अपनी जरूरियात उससे पूरे, इसलिए मैंने ये मिसाल चुनी कि एक ही मिसाल है, लेकिन एक ही मिसाल से मुख्तलिफ लोग, स्टूडेंट ने अपना मतलब उससे उठाया, टीचर ने अपने मतलब की चीज चैट जीपीटी के जरिए उससे निकाली, और फिर दुकानदार, मतलब टीचर स्टूडेंट और दुकानदार की बनती भी नहीं है, लेकिन मैंने ये तीनों अलग अलग इसलिए आपको दिखाए कि आपको समझ आ जाए कि बाज़ औक़ात बिल्कुल मुख्तलिफ लोग भी जो है ना, वो एक ही चीज से मुख्तलिफ नौइयत के फायदे उठा सकते हैं। तो ये हमने आज की किस्में देखा। अब आज की किस्में सीखने की चीज क्या थी कि एक तो फॉर्मेट बताने से जवाब आपकी जरूरत के मुताबिक होता है, ठीक है, तो जो जरूरत आपकी होगी वो आपने फॉर्मेट उधर बता देना है कि मुझे इस फॉर्मेट में दो। हर शख्स की जरूरत अलग होती है, ये एक फितरी बात है कि हर बंदे की अपनी जरूरियात होती है, टीचर की अपनी होगी, स्टूडेंट की अपनी होगी। इस वजह से लिस्ट में आपको जवाब चाहिए, टेबल में चाहिए, पैराग्राफ में चाहिए, ईमेल वगैरह में चाहिए, आगे इंशाल्लाह हम मजीद तफसील से देखेंगे, ठीक है। प्रॉम्प्ट में फॉर्मेट लिखना छोटी बात है, मतलब आपको लगेगा कि यार ये तो एक एक जुमला सिर्फ इसने नीचे इजाफा किया, ठीक है, और शायद कुछ लोग कहे कि यार ये तो एक बहुत सिंपल सी बात है, इस पे अलग किस्त बनाने की क्या जरूरत, लेकिन बहुत से लोग, मुझे पता है, उनको इस चीज का आइडिया नहीं होगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इससे आपको मजीद फायदा होगा, ठीक है, लेकिन ये छोटा जो फर्क हम डाल लेते हैं ना, इसका असर आपने देखा कि कितना मुख्तलिफ असर आया हर हर एक बंदे के लिए अलग अलग, ठीक है। तो ये आज की किस्त का यही खुलासा था, और बाकी मैं आपको दोबारा इस चीज को बताता चलूं कि ये मैं जो मिसालें दे रहा हूं अभी फिलहाल इन अक्सात में, ये बहुत सादा करके मैं इसलिए पेश करता हूं ताकि आपको असल तस्वुर समझ आ जाए। ये हकीकी दुनिया की मिसालें मैं आपके सामने अभी नहीं पेश कर रहा। इंशाल्लाह जब हम अगले सेकंड फेज में जाएंगे ना, तो सेकंड फेज में फिर हम एक एक फील्ड को, जैसे मिसाल के तौर पे मैं स्टूडेंट पे एक पूरी वीडियो बनाऊं, एक या दो तीन जितने लेक्चर्स उस पे होंगे कि भाई स्टूडेंट चैट जीपीटी से कैसे हेल्प ले सकते हैं, तो उस पर हम रियल मिसालें लेंगे कि भाई कोर्स से वो कैसे मदद लेगा। इसी तरह टीचर लेक्चर्स कैसे तैयार कर सकता है, कोई और बंदा डॉक्टर जो है वो इससे कैसे मदद ले सकता है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें, वकील अगर है तो वकील इससे कैसे मदद ले सकते हैं, तो इंशाल्लाह इसको हम कवर करेंगे। बाकी ये वही रिवायती बात है कि अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट में जरूर लिखें, और क्या कहते हैं, हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं इंशाल्लाह अपडेट शेयर करता रहता हूँ। तो आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले किस्त में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।